علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارا رمضان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ یاسر حنیف سعیدی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا رمضان کی نشریات کے سیگمنٹ ہمارے ستارے۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، جنہوں نے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر پاکستان کا نام روشن کیا ہوتا ہے، اپنے کنٹینٹ سے لوگوں کو زندگی کی نئی امید یقین کے ساتھ دلائی ہوتی ہے۔ ایسی ہی میرے ساتھ آج شخصیت موجود ہے، آپ سب جانتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ، مختلف سکرینز پہ، مختلف آرگنائزیشنز کے کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، ان کا ایک پازیٹیو فیس بھی ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، اور میرے مینٹور ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور میں کہوں کہ اس پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ڈفرینٹ کنٹینٹ پہ کام کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اگر کوئی ایک پازیٹیو کنٹینٹ اور ہوپ زندگی کے اندر کیسے گزارا جائے، کس طرح اپنی پریشانیوں کو ختم کیا جائے اور زندگی کو کس طرح سے اور کس لیول پہ جا کے اسپینڈ کیا جائے، یہ ہوپ دے رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی عباس صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وعلیکم السلام یاسر صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا جی۔ سر سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور میری ٹرانسمیشن کی رونق کو بڑھانے کا۔ سر میں تو ہمیشہ سے آپ کو جوانی دیکھتا آیا ہوں، سیم سٹائل، سیم جوانی۔ سب سے پہلے آپ سے رمضان کے حوالے سے پوچھوں گا، کیسے گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ یار رمضان میں آپ کو پتا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ۔ آپ دیکھیں جیسے وہ ٹرانسمیشنز کیا کرتے تھے تو پھر ان کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے وہ ٹرانسمیشن شروع کی۔ بالکل جیسے ان کی وفات ہوئی آپ دیکھیں ٹرانسمیشنز بھی ختم ہو گئی۔ ایسی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات نا ایک شخص جو ہے وہ ایک پوری انڈسٹری کو، ایک پورے کانٹینٹ کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، بالکل، نہ صرف اپنے چینل کے لیے باقی چینلز کے لیے بھی۔ یہ میں بہت دیر سے آبزرو کر رہا ہوں کہ جب سے ڈاکٹر صاحب نے ٹرانسمیشن چھوڑی ہے تو رمضان ٹرانسمیشن کا ویسے ہی رجحان کم ہو گیا جی۔ اور ویسے ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے مشکل حالات بھی تھے۔ میں پچھلے دن ان کی زندگی پہ کوئی تھوڑا سا غور کر رہا تھا۔ میرے ان کے بڑے اچھے دوست جو ہیں وہ شہریار صاحب مجھے امریکہ میں ملے، جو سنگر بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کا کافی وقت گزرتا تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ لوگوں کا نا قصور ہے، آپ جو دوست احباب ہیں نا سب ان کے ساتھ اس وقت نہیں تھے، کیونکہ اس ڈپریشن کے وقت پہ یا اس حالات پہ اگر آپ کسی کے ساتھ ہو یا آپ علاقہ چھوڑ دیں یا آپ کہیں باہر نکل جائیں یا اپنے مسائل کو کسی طریقے سے آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں تو پھر آپ وہ ایک سٹریس کا نا جیسے سب ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم آپ نے کسی طرح گزارنا ہوتا ہے۔ جیسے وہ ٹائم گزرتا ہے تو پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ابھی آپ اگر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسے مشکلات میں یا ایسے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ان کو دوستوں کو چاہیے ان کے پاس چلے جائیں، اچھا ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو کہیں مووی کے لیے لے جائیں، تراویح پڑھنے کے لیے لے جائیں، نماز کے لیے لے جائیں، کہیں نہ کہیں گھر سے باہر نکالیں، کیونکہ نشے میں لگ جاتا ہے انسان، تو نشے سے دور کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اور چاہیے ہوتی ہے۔ تو دوستوں سے بڑھ کے میرے خیال سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ سر میں مختلف کنٹینٹ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور وہاں پہ ریٹنگ بھی چیک کرتے ہیں، نیگیٹو کنٹینٹ اوپر جاتا ہے، اور جہاں پہ کسی کی پگڑی کو اچھالا جائے، اور آئی تھنک ڈاکٹر عامر لیاقت اس کی مثال تھی کہ ان کے ساتھ جو ہوا اور ہمارے سوشل میڈیا نے کیا وہ بھی ان کی ایک موت کا باعث تھی، ان کی ڈپریشن کا باعث تھی۔ بالکل وہ ایک ڈپریشن وہ بالکل تھا موت کا باعث۔ میں ان لوگوں کو میں قصوروار ٹھہراتا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے ان کی جو ویڈیوز تھی جس میں وہ برہنہ تھے، وہ جو گھوم رہے تھے کمرے میں، وہ ویڈیو انہوں نے جو وائرل کروائی یا اپنے چینل سے کروائی یا پھر اس کی دانیہ کہ جو انٹرویوز کیے بار بار اس بات کو بار بار اس کو آپ کیا کہنا چاہیے، اس کو بار بار سامنے منظر عام پہ لے کے آئے اور پھر بار بار چیزوں کو انکریز کیا، بڑھایا، تو اس کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے نا۔ جیسے وہ آپ اپنی ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر لوگ آپ کو کالز کرنی شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ ایک ٹائم آتا ہے۔ وہ عروج تھا ایک دفعہ، آئی ریمبر کہ 2015 16 17 تک کہ ہر جگہ پہ ڈاکٹر 18-19 تک میرے خیال سے 18-19 تک بھی پھر آگے جاری رہا، لیکن جو وہ جیو پہ تھے عروج تھا۔ سر میں اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ پازیٹیو کنٹینٹ بناتے ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ نفرت ہو، اتنا زیادہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہو،
وہاں آپ جیسے لوگ کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ پازیٹیو کنٹینٹ بنا کے لوگوں میں رہنا، مطلب کیسے؟ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اگر آپ پازیٹیو کانٹینٹ بلاتے ہیں تو آپ کو یونیورسٹیز بلاتی ہیں، آپ کو مختلف پازیٹیو پلیٹ فارمز بلاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بلاتے ہیں، آپ کو مختلف ادارے بلاتے ہیں. اب آپ غور کریں کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کسی ایسے شخص کو ٹریننگ دیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو نیگیٹو ہو. ہاں بالکل. کیونکہ ان کو نیگیٹیوٹی نہیں چاہیے، ان کو تو پروڈکٹیوٹی چاہیے نا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امپلائیز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں، ہماری سیلز ہے اس کو سیلز بڑھانے کے طریقے بتائیں ہمیں، اور یہ سٹریس ہے ہماری آرگنائزیشن میں، سٹریس مینجمنٹ کے طریقے بتائیں. یہ ٹائم مینجمنٹ کی ایشوز آ رہے ہیں، اس کو سالو کریں. چینج مینجمنٹ ہم اپنی آرگنائزیشن میں لانا چاہ رہے ہیں. تو ہمیشہ آرگنائزیشنز پازیٹیو لوگوں کو بلاتی ہے. تو مجھے تو یہ ون ون سچویشن لگتی ہے. ہو سکتا ہے ویوز ہمارے کم ہوں ہاں لیکن سیٹسفیکشن ہیپینس جو ہے وہ بہت اچھی ہے. کبھی دل میں خیال آیا کہ ہمیں لوگ اتنے کیوں نہیں دیکھتے؟ مطلب ہم محنت بھی کر رہے ہوں اور کنٹینٹ بھی اچھا ہو، کیوں ہماری پریورٹیز پاکستانی پیپل کی، یار پاکستانی خیال قوم تو کی آتا ہے ویسے یاسر صاحب، ایسی بات نہیں کہ خیال نہیں تکلیف آتا. بھی ہوتی ہوگی؟ نہیں مجھے تکلیف نہیں ہوتی مجھے. اچھا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹائم آتا ہے کہ ہر اسکالر یا ہر آپ جو بولنے والا ہے، اسپیکر ہے یا اینکر ہے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. وہ ایک پیک ٹچ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا گراف نیچے آ جاتا ہے. صحیح. تو ہمارا ٹھیک ہے گراف اگر اتنا، میرا ویسے بھی زیادہ فوکس نہیں ہے. میں ویسے بھی نا زیادہ یہ گفتگو انجوائے کرتا ہوں کسی کے ساتھ لیکچر میں یا ٹریننگز میں، یا جب میں ٹریول کرتا ہوں وہ جو گروپ کو میں لے کے جاتا ہوں، مجھے اس میں زیادہ انجوائمنٹ محسوس ہوتی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنے میں سوچ کا کتنا کردار ہوتا ہے انسان کی؟ دیکھیں انسان کو نا الٹیمیٹلی سوچ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. جو سوچ ہوتی ہے وہ آپ کے بلڈ کا بھی حصہ بنتی ہے. آپ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں، آپ کو بلڈ پریشر، شوگر، ایسی بیماریاں لگنی شروع ہو جائیں گی. آپ کا معدہ خراب رہنا شروع ہو جائے گا، آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی. بالکل. تو یہ ساری چیزیں آپ پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں. میں نے پچھلے دنوں شاہ رخ خان کا ایک لیکچر سن رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ ہمیں نا، مجھے حالانکہ اتنا بڑا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اکثر وہ کام کرتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا. جیسے وہ کہتا ہے کہ میں صبح نہیں اٹھنا چاہتا. مجھے تو سوتے ہوئے تو انسان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا. بالکل. وہ کہتا ہے میں صبح نہیں اٹھنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں جم جاؤں، میں نہیں چاہتا. اور وہ کہتا ہے کہ میرا بعض اوقات دل نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کو، لیکن مجھے کام کرنا پڑتا ہے. اور کہتا ہے میں صبح اٹھ کے جم جاتا ہوں، اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہوں، اور مختلف کام جو میرا دل نہیں کر رہا ہوتا، مختلف پروموشنز پہ جانے کے لیے، مختلف شادیوں پہ جانے کے لیے میرا دل نہیں کر رہا. کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں بیٹھوں آرام سے گھر میں ٹی وی دیکھوں، بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، کتابیں پڑھوں، کوئی اپنی انجوائمنٹس کروں، کوئی سوئمنگ کروں. میرا کہتا ہے یہ دل کرتا ہے کرنے کے لیے. لیکن کہتا ہے میں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، میں نے زندگی میں اسٹرگل کرنا ہے. تو جو نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص قربانی نہیں دے سکتا نا، سیکریفائس نہیں کر سکتا، وہ بڑا مقام نہیں حاصل کر سکتا. بالکل. آپ کو اپنی جو کمفرٹ ہے نا اس کے اگینسٹ جا کے کام کرنا ہوگا. اگر آپ اپنی کمفرٹ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ بڑا مقام حاصل کریں یا آپ اپنی کمفرٹ پہ رہیں. جو بھی آپ نے چوائس لینی ہے لے لیں. سر آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ سخت دل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، نرمی نہیں رہی. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے اس کے پیچھے؟ ایک تو فائنینشیل کرائسس ہے. اچھا. کیونکہ لوگوں نے اپنی ریکوائرمنٹس بھی بڑھا لی ہیں. دیکھیں ہم جس زمانے میں سوچتا، میں بھی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ابھی گجرات گیا ہوا تھا. ہم راستے میں جی سر سفر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم 3 بھائی تھے، ہم چھت پہ سو جایا کرتے تھے ایک پنکھا لگا کے. کوئی بہت زیادہ نا ریکوائرمنٹ نہیں تھی اے سی کی. اب اے سی کا خرچہ آیا، ایک تو پہلے اے سی آپ نے بائی کرنا ہے، پھر اے سی کی مینٹیننس کرنی ہے، پھر اے سی کا بل دینا ہے. لیکن 3 خرچے آپ نے بڑھا لیے. تو آپ کو ہائی کنزمپشن سوسائٹی بنا دیا گیا ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹس بہت بڑھ گئی ہیں، انکم نہیں اتنی بڑی. تو وہ فرسٹریشن ہو گئی. اچھا اب کوئی بھی شخص اے سی کے بغیر نہیں گزار سکتا زندگی. بالکل. آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں، آپ کی جب آپ چھوٹے تھے تو اپنے ماموں، خالہ، چاچا، تایا، جس کے گھر میں، کس کے گھر میں اے سی تھا؟ گاڑیاں کس کے گھروں میں تھی؟ بہت کم تھی نا. تو اب یہ چیزیں جب بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں، جب ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں نا، اب اس کو عادی تو ہو گئے ہم، اب اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم جدوجہد کرتے ہیں، زیادہ پیسہ کماتے ہیں. اگر نہیں آتا تو پھر فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. تو جب آپ نے جو سخت دل کی بات کی نا، پھر وہ جو کرپشن ہے نا، انسان وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر صحیح. آپ کو تو نرم دل کا بندہ تو کرپشن کر نہیں سکتا.
سخت دل کا ہی کر سکتا ہے نا, کسی کا حق ہی مار رہا ہے نا. اگر اس کا کام کرنے کے لیے 5 روپے چاہیے تو آپ اسے 20 روپے مانگ رہے ہیں, جس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس سے اپنی اجرت زیادہ مانگ رہے ہیں, تو کرپشن ہو گئی. تو لوگ کرپشن کرنے کے لیے اب کوئی ان کو نہ برائی لگتی ہے اور وہ کمفرٹیبل طریقے سے کرپشن کرتے رہتے ہیں. سر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے, لوگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف عبادات تک محدود رہا جائے یا عبادات کے ساتھ ساتھ انسانیتی خدمت کرنا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ اچھا, ایک نا گورا اور ایک مسلمان نا ایک میٹنگ میں تھے. تو جب میٹنگ میں آپ کو پتا جب انسان بیٹھا ہو تو وہ سنیکس اور چائے آ جاتی ہے, تو سنیکس چائے آ گئی تو وہ گورا کھانے لگ گیا, چائے پینے لگ گیا. تو وہ کہتا ہے مسلمان کو یار آپ بھی کھائیں. تو وہ کہتا ہے جی میں تو فاسٹنگ میں ہوں, یار روزہ ہے میرا. تو وہ کہتا ہے یار اس کمرے میں کون ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, کھا لیں آپ تھوڑی سی. کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, تو میں تو نہیں کھا سکتا. ہمارا سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان میں نہیں ہم کھاتے. صحیح. تو وہ کہتا ہے کہ یار جب آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس وقت اللہ نہیں دیکھتا آپ کو؟ جب آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اپنی بہنوں کا حق مارتے ہیں, جب آپ ڈیوٹی ٹائم پہ نہیں دیتے آپ, یا کسی قسم کی اور 2 نمبری کرتے ہیں جب آپ, تو اس وقت نہیں اللہ دیکھتا؟ ہم نے نا یاسر صاحب کچھ ہم نے نارمز خود ہی بنا لیے. جیسے پاکستان میں جو سب سے ٹائم سے کام ہوتا ہے نا, ٹائم کی پابندی سے جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روزہ افطاری کا. آپ دیکھیں 1 منٹ بھی دس سے مس نہیں ہوتا ہے کوئی بھی, پورے ٹائم پہ روزہ افطار کرتے ہیں لوگ, بہت شدت سے انتظار. ہاں شدت سے انتظار ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ہم نے خود ہی اپنے رولز بنا لیے ہیں کہ اس والی عبادت کو بڑی سختی سے اس پہ عمل کرنا ہے, دوسری پہ نہیں کرنا. تو ہر کسی نے اپنا اپنا حساب لگا لیا ہے. تو خدا تو دیکھیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اچھا پھر وہ نا ایک دفعہ ایک شخص اسی طرح نا غیر مسلم کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ آپ بڑے پرہیزگار ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ؟ آپ کے یکدم آپ میں نے چینج دیکھا ہے. چینج آئے گا نا, نمازیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیتے ہیں, وضو میں رہنا شروع کر دیتے ہیں, قرآن پاک پڑھنا, اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک جو نان مسلم لڑکی تھی اس نے آبزرو کیا ایک مسلم کو, اور وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کے چینج آیا آپ کے نا لائف میں. کیسے؟ کہتے ہیں رمضان میں نا ہم اس طرح کرتے ہیں نا, ہم نیکی کرتے ہیں. صحیح. وہ کہتی ہے اچھا یار آپ کا دین بڑا آسان ہے, آپ کو سال میں صرف 1 دفعہ کرنا پڑتا ہے, ہمیں تو سارا سال ایسے رہنا پڑتا ہے. 11 مہینے مزے کرو, 1 مہینے عبادت کرو. دیکھیں وہ لائف سٹائل ہے نا, وہ بنانا ہوتا ہے نا انسان نے اپنا. صحیح. تو وہ لائف سٹائل میں انسان پھر کچھ چیزوں کی سختی کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے 5-6 روزے مسجدوں میں بہت زیادہ صفیں بھر جاتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جیسے ہی جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں 10 دن کے لیے بڑی پابندی کرتے ہیں, 10 دن کے بعد سارے لوگ مارکیٹس میں چلے جاتے ہیں اور وہ رات پھر گزارتے ہیں, اور پھر اسی طرح سے. تو بس یہ ایک طریقہ ہے. بہرحال رمضان میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پلٹ جاتے ہیں, ہاں, کیونکہ وہ ایک پریکٹس کرتے ہیں, وہ کچھ لوگوں کا دل زیادہ اس میں لگنا شروع ہو جاتا ہے, تو لوگ پلٹ بھی جاتے ہیں. ایسے دیکھیں رمضان میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تراویح کی صورت میں, اور یہ سب چیزیں. قرآن پاک پڑھنا بالکل اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, ثواب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھیں یہ تو ہے علماء کی بات ہے, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم یہ بات پوچھ سکتے ہیں اور آپ ایز اے ٹیچر بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم تراویح کے ساتھ ساتھ ہم درس دینا شروع کر دیں, قرآن کو سمجھانا لوگوں کو شروع کر دیں, کہ یہ زیادہ بینیفیشل نہیں؟ اچھا آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کاپیز جو ہیں وہ قرآن مجید کی موجود ہیں. ایسی بات. لیکن آپ غور کریں کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو. ہاں, دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کی اپنی لینگویجز میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں. اب جیسے اگر بائبل ہے, اگر وہ کسی اسپینش میں پڑھنی ہے تو اسپینش میں پڑھے گا نا, وہ انگلش میں نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کو انگلش آتی نہیں. ایسی بات. تو اس کا تو پرپز ہی سمجھنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جو تلاوت ہے وہ ٹھیک ہے آپ کر لیں ثواب کے لیے اگر کرنا ہے تو, لیکن بنیادی مقصد تو اس کو پڑھ کے سیکھنا ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہے. صحیح. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے کسی مرشد کا ہاتھ تھامنا ضروری ہے, یا خود ہی ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ بنا دیا جائے؟ نہیں, دیکھیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں. جی. اگر اللہ نے اپنی بات, اپنا کلام, اپنا قرآن اگر لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو وہ قرآن ڈائریکٹ بھی آ سکتا تھا, لیکن خدا نے رسول بھیجے, رسول کا تعلق انسانوں سے کروایا, اور پھر یہ ایک چین اس طرح چلتی ہے. صحیح. تو میرے خیال سے آپ کا مرشد ہونا چاہیے زندگی میں, اور آپ اس کو نا پورا فالو کریں, لیکن مرشد تلاش کرتے ہوئے بڑی احتیاط کریں, اس کو پرکھیں
کیا اس کا کاروبار کیسا ہے, اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے, وہ کیا لڑانے والا تو نہیں, وہ کنجسٹڈ مائنڈ تو نہیں ہے. ایک چیز غلط کچھ لوگوں کی وجہ سے کانسیپٹ صوفیہ کے بارے میں بھی پھیل گیا ہے. اب ایک واقعہ آپ کے سامنے اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب صاحب جی جی بڑا مشہور ہے آج اس کل. واقعے کی وجہ سے اور اس چیزوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا جو یقین ہے آج کل کی نوجوان نسل کا, وہ اللہ کے نیک ولیوں سے بھی اٹھ گیا. مطلب ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا کہ شعبدے بازی کرنا یہ اللہ کا ولی کے کام ہے. آپ کو کیا اس پہ پوائنٹ ہے؟ 3 نشانیاں میں بتاتا ہوں ہمیشہ اللہ کے ولی کی. نمبر 1 نشانی کہ وہ اس کی جو نظر ہے آپ کے نذرانوں پہ نہ ہو, وہ آپ کو اپنی جیب سے کھانا کھلاتا ہو. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, اس کا اپنا کوئی کاروبار ہونا چاہیے. صحیح. اس کا یہ کاروبار نہ ہو کہ میں دم درود کر کے میں آپ سے پیسے کما رہا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح. تیسرا, اس کے اندر فرقہ واریت نہ ہو, وہ کنجسٹڈ مائنڈ نہ ہو, وہ ایسی بات کرے جس سے انٹرفیتھ ہارمنی ڈیولپ ہو, وہ باقی مذاہب کو بھی مانتا ہو, تمام اسکول آف تھاٹس کی عزت کرتا ہو. بس یہ 3 نشانیاں آپ دیکھ لیں, آپ ایسے بندے کو فالو کرنا شروع کر دیں. اس واقعے کے اوپر آپ کا اسٹینڈ کس کے ساتھ ہے؟ اقرار از ڈوئنگ رائٹ؟ یار میں نے ان کو زیادہ سرچ تو نہیں کیا, صحیح. لیکن مجھے تو ویسے زیادہ تر دیکھنا شعبدہ بازی لگتی ہے کہ آپ آنکھوں سے نکال رہے ہیں, آپ تلوار نکال رہے ہیں, بلیڈ نکل رہے ہیں, وکیل نکل رہے ہیں, وہ سارے اس نے کرتب کر کے دکھا تو دیے ہیں اقرار نے کہ یہ دیکھیں یہ تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا نا کوئی اپنا ہی اندر کا جو شخص ہے نا, وہ ان سے متنفر ہوا ہے. اچھا. شیو سرکار کا, اس نے پھر آ کے راز کھولے ہیں, تو پھر لوگوں کو انفارمیشن ملی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ایسے چیزیں ہونی بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو پر حقیقت پہنچ سکے. اور صوفیہ جیسے ولی اللہ کے ہو گئے دادا گنج بخش الحجویری, ان کی جو تعلیمات تھی آئی تھنک یہ اس کے برعکس سب چل رہا ہے. یا یہ شیو سرکار کو ادھر ڈائلسس سینٹر میں لے آئے نا, پھونکے مار کے, جن لوگوں کے ڈائلسس ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, ہاسپٹلس میں ان کے 2-4 چکر لگوا دیں. کیوں اتنی دنیا جو ہے وہ تکلیف میں ہے؟ صحیح. جو ایڈز کے مریض ہیں, جو کینسر کے مریض ہیں شوکت خانم میں, وہاں جا کے ان کی وہ مائک میں پھونکے مروا لینا تو ٹھیک کر دیں ان کو, تو پھر سب ماننے لگ جائیں گے. تو ہاسپٹل اچھی بات ہے نا, ہماری ہاسپٹل سے جان چھوٹ جائے گی, خرچہ بچ جائے گا, خرچہ بچ جائے گا, تکلیف بچ جائے گی. صحیح. کتنا کچھ ہو جائے گا. اگر اسی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے سر, کیا مستقبل کو جانا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ ستاروں کی چال کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ کا اس پہ کیا؟ اچھا, علم تو مجھے لگتا ہے یہ ہے, کیونکہ بہت سارے یہ میرے خیال سے اس کی ڈیٹا ہوتا ہے. جس طرح میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, اب آپ یہ کام کرتے ہیں, اینکرنگ کا کام کرتے ہیں نا آپ, تو اگر آپ کے پاس کوئی انٹرنی آ جائے کام کرنے کے لیے, تو آپ اس کو نا جج کر لیں گے کہ یہ کام کرنے والی بچی ہے یا بچہ ہے یا نہیں. ایسا ہی ہے جی. اب آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا نا, اب اس فیلڈ میں آپ کو پتہ چل گیا. اسی طرح اگر کوئی مکینک آ جائے نا آپ کے پاس, ہو سکتا ہے مکینک کو آپ جج نہ کر سکیں, وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اسی طرح نا ایک اینتھروپولوجی کا علم ہے, صحیح, وہ انسان کے علم کے ساتھ منسلک ہے. جو لوگ انسانوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں, ان کی سائیکالوجی کو ریڈ کرتے ہیں, ان کے مائنڈ کو ریڈ کرتے ہیں, تو ان کے پاس پھر ڈیٹا آ جاتا ہے. اچھا. جب ڈیٹا آ جاتا ہے تو وہ تقریباً کم و بیش وہی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر. دیکھیں نا, بچہ چاہیے, جادو ہو گیا میرے اوپر, میرا رزق کی تنگی ہے میرے پہ, میری بیماری دور نہیں ہوتی, میری عاشق جو ہے وہ میرا عشق پورا نہیں ہو رہا. یہ 5-6 چیزیں ہیں, اور کیا ہے, میں باہر جانا ہے, میرا ویزا نہیں لگ رہا, ویزا نہیں لگ رہا, روزگار ہو گیا, محبت ہو گئی, اور بیماریاں, اور کیا ہے. یہ 3 تو باتیں ہیں ساری, یا 5 باتیں میکسیمم, کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ کچھ سب چیزیں ہو سکتی ہیں کہ میرا پلاٹ نہیں نکل رہا, اگین وہ بات وہی ہے, روزگار کی بات ہے. تو یہ 4-5 باتیں ہیں بس. اچھا, جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. اچھا, صوفیزم کا بھی اس سے تعلق ہے کیونکہ آپ نے اس پہ بارے میں بہت ریسرچ. اچھا, صوفیہ کیونکہ نا وقت انسانوں کے ساتھ زیادہ گزارتے ہیں, تو ان کی جو چھٹی اسکیل ہے نا, آسان میں کہتا ہوں اس کو چھٹی حص, ویسے اس کو ایکسٹرا پرسیپشن پاور کہتے ہیں. چھٹی حص ان کی زیادہ تیز ہو جاتی ہے, وہ زیادہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے, تو اس کے حساب سے پریڈکشن کر دیتے ہیں. کئیوں کی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, کئیوں کی غلط بھی ہو جاتی ہے. میں نے بڑے بڑے صوفیہ کی غلط ہوتی ہوئی پریڈکشن دیکھی ہیں میں نے. اچھا. ہاں, اور کئیوں کی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. سر, لاسٹ ٹائم پچھلے رمضان میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ ہم صوفی بن سکتے ہیں, اور آپ نے کہا تھا ہاں بن سکتے ہیں. اس میں تھوڑی ریسرچ کی تو مجھے ایک مائنڈ میں ایک بات آئی کہ اگر میں خود کو جان لیتا ہوں اور اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہوں تو کیا میں صوفی کہلوا سکتا ہوں؟ اچھا, اس میں نا میں نے آپ سے اس لیے بتایا تھا 2-3 آراء ہے. ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ذات کو پہچانیں تو آپ خدا کو پہچان لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن میرا اس کے جو ہے نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص جو زندگی میں دوسروں کی کوئی ویلیو ایڈ کرے نا, بے شک وہ علم میں تھوڑا کم ہی کیوں نہ ہو,
مجھے لگتا ہے وہی صوفی ہوتا ہے جو لوگوں کے دکھ بانٹے, ان کی تکلیف میں ان کا ایزینس ساتھ کریٹ دے, کرے لوگوں کے لیے. ہاں ان کے لیے کمفرٹ ایزینس کریٹ کرے, ان کو کھانا کھلائے, تو مجھے لگتا ہے یہی صوفی ہے. سر جب بھی دیکھا آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھا, اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی بابرکت ساتھوں کے واسطے ہمیشہ ایسے آپ کو خوش رکھے, کامیاب رکھے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح خود کو جوان رکھا ہوا ہے آپ نے ماشاءاللہ, اور لمحے کے اندر جینا کیا ہوتا ہے؟ اچھا میں ایک تو کم کھاتا ہوں, اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سوتا بھی کم ہوں. رمضان میں بھی سحری افطاری میں آرام سے؟ بہت کم کھا رہا ہوں اب آج کل, تو میں نے زیادہ, کیونکہ میں نے ہر رمضان میں 5-6 کلو ویٹ میں کم کرتا ہوں. اچھا میں بہت کم کھا رہا ہوں, کھجوریں دہی کے ساتھ میں سحری کرتا ہوں, اور افطاری میں کھجور اور تھوڑی سی کوئی فروٹ اور آدھی روٹی, دیٹس اٹ. بس میں یہ پورا 24 آورز میں یہی کھاتا ہوں اور کچھ نہیں, کیونکہ آپ جب ڈیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا جب آپ سحری میں بھی 2 پراٹھے کھا لیں, انڈے کھا لیں, سالن کھا لیں, آپ کا پیٹ بھاری ہو گیا. ایسی بات ہے, اچھا جب آپ افطاری آ گئی, پہلے سموسے کھا لیا آپ نے, یہ ہم کھاتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ایسی ہے. بات صحیح سے جب تھوڑے جوان تھے تو ہم کھاتے رہے ہیں, لیکن اب دیکھا ہے کہ 40 کے بعد اگر آپ یہ ایسے چلتے رہیں گے تو پھر آپ کا وزن بڑھ جائے گا, کیونکہ ہماری ایگزرشن نہیں ہوتی. اور خوشی کا راز بڑا سمپل ہے کہ میں بہت زیادہ فکر نہیں کرتا آگے آنے والے وقت کی. جو پچھلا کبھی اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور مال سب سے بخشا ہے, جب آپ شاید اسٹرگل, ہر انسان کا لائف پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم فکر معاش نہیں ہوتی؟ نہیں, مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی. اسٹرانگ تھی پیچھے سے یا ویسے ہی؟ نہیں, میں پیچھے سے خیر اسٹرانگ اتنا نہیں تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ یار کمفرٹیبل ہے, میں اپنی ضروریات زندگی کم کر لیتا ہوں. اچھا اچھا, اگر لیٹس سپوز کبھی پیسے کم آنے شروع ہو گئے ہیں, میں ضروریات زندگی کم کر لیتا ہوں. تو مجھے کبھی ایسی فکر معاش کا کوئی مسئلہ نہیں آج تک ہوا, اللہ کا شکر ہے. کیونکہ میں نئے نئے پروجیکٹس بھی سوچتا رہتا ہوں, کچھ کریٹیو چیزیں کرتا رہتا ہوں, اور آگے فکر نہیں کرتا. پیچھے جو غم چیزیں گزر گئی ہیں وہ گزر گئی ہیں. اصل میں نا مجھے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, کوئی اسٹریس نہیں ہے. آتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن نا میں اس کو نا بڑی ہینڈل کرنا مجھے آ جاتا ہے, مینیج کرنا. ہاں مجھے مینیج کرنا آتا ہے. کسی سے لڑائی ہوئی ہے اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں, خاموشی سے اپنے ایموشنز کنٹرول کر کے, بولنا نہیں ہے, جگہ تبدیل کر دینی ہے, 5-6 دنوں کے لیے یہ بات نہیں کرنی. آپ کا بھی دل دکھتا رہے. ہاں ڈیفینیٹلی, کئی لڑکیوں نے دکھایا ہے جوانی میں. اچھا سر, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور 2 طرح کی سوچیں ہی پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دنیا میں عزت مال سب کچھ کمانا ہے تو محنت سے کمایا جا سکتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, قسمت کا بہت تعلق ہے. ٹھیک ہے, آپ محنت پہ یقین رکھتے ہیں, قسمت پہ یقین؟ اچھا میں نے نا ان دونوں فلسفوں کو پڑھا ہوا ہے, لیکن میں ایک تیسرا فلسفہ, میں اس سے متاثر ہوا ہوں زیادہ. وہ فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو یہ آپ کے نصیب میں آ جائے گا. صحیح, مجھے سب سے اچھا فلسفہ یہ لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیٹس سپوز قسمت میں نہیں, آپ کو تو نہیں پتا, تو آپ, میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو 12 گھنٹے, تو چلیں آپ نے سو لیا, باقی کام کر لیے, جو 12 گھنٹے کی ان پٹ ہے وہ آپ پوری دے دیں. تو مجھے لگتا ہے جو بندہ صحیح ڈائریکشن میں ان پٹ دے دیتا ہے نا, زیادہ تر لوگوں کو رزلٹ مل جاتا ہے. بہت ایگزامپلس بھی ہیں. کچھ لوگ جب یہ کہا جائے تو ایگزامپل دیتے ہیں, فلاں شخص دیکھو کل کچھ نہیں تھا, یکدم اس پہ کیا قسمت بدل گئی, وہاں تک پہنچ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کیا اللہ دے کر آزما رہا ہوتا ہے؟ یار اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ دے کے آزما رہا ہے یا نہیں, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی لاٹری لگ جاتی ہے, یا بعض اوقات آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہوتا ہے تو وہاں سے کسی کی ضرورت بن گئی, وہ 2 لاکھ کا, وہ کہتا ہے 10 لاکھ مرلہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں آپ کو. اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کا ویزا لگ جاتا ہے کسی بڑے کنٹری کا, دیکھیے اپلائی تو 1000 بندہ کر رہا ہے نا, 1000 میں سے 20 کا لگ گیا, وہ جاتا ہے باہر جا کے اسٹیبلش ہو جاتا ہے. جو 980 ہیں وہ نہیں ہو پاتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اسمارٹ ورکنگ پہ بلیو کریں, آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا. سر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, آپ نے اپنی زندگی میں رمضان سے کیا سیکھا؟ میں تو سیکھا کہ رمضان میں آپ اسمارٹ کیسے ہو جائیں, آپ اپنی صحت کو کیسے بہتر کریں. صحیح. اور رمضان میں کیونکہ ہم ہاتھ سے فری ہوتے ہیں, تو رمضان میں آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لیکچرز, ٹریننگز, چیزیں آپ لیں, آپ کو انڈرسٹینڈنگ اچھی ڈیولپ ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لرننگ کا ایک مہینہ ہے, آپ لرن کریں. ڈاکٹر ساجد قیوم صاحب میرے پاس تشریف فرماتے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ رمضان کے اندر ہونا تو یہ چاہتا کہ ہم جیسے آپ سمارٹ ہو جانا چاہیے تھا, پر بہت سے لوگ وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کا وزن بڑھ جاتا ہے, روزے بھی 30 رکھتے ہیں, کھاتے زیادہ ہے نا. آپ دیکھ لیں 2 روٹیاں دوپہر کو ہم کھاتے ہیں, 2 رات کو, یہی ہماری روٹین ہے نا. ویسے سحری اتنی زیادہ کر لیتے ہیں, پھر ہم افطاری میں پورا کرتے ہیں, اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں, تو ہم زیادہ انٹیک کر لیتے ہیں نا. سر
افطار گھر والوں کے ساتھ کرنا ترجیح دیتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ؟ یار میں پہلے بہت مجھے شوق تھا باہر افطاریاں کرنے کا، بلکہ ڈھونڈتے تھے ہم کہاں افطاری باہر آ رہی ہے، کہاں سے دعوت مل رہی ہے، بعض کا لوگوں کو کہہ کے بھی افطاری کرواتے تھے. لیکن آج کل مجھے گھر پہ ہی زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ جب باہر افطاری ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وہ دیکھ کے نا کنٹرول نہیں ہوتا، پھر مزہ زیادہ کھا جاتا ہے. اور ویسے مجھے اب آج کل ویسے بھی نا میں بڑا ریلیکس میں ٹی وی لگا ہو، میں بیڈ پہ بیٹھ کے آرام سے افطاری کرتا ہوں، مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. دیٹس گریٹ. 2 سوال آخری. زندگی کا حسین ترین لمحہ کون سا تھا؟ اچھا، ویسے 98 میں جب مجھے ویزا ملا تھا دبئی کا، جب میری جاب ہوئی تھی وہاں پہ، وہ میرے لیے سب سے حسین ترین لمحہ وہ تھا. اچھا. کیونکہ میں یہاں پہ بے روزگار تھا اور میں وہاں گیا تو میں نے جاب کی، تو مجھے وہ بہت مزہ آیا. اور زندگی کا تلخ ترین لمحہ؟ تلخ 3-4 ہیں ویسے. ایک دفعہ میری بیٹی نے نا کیل کھا لیا تھا اتنا بڑا نا، اس کے نا یہاں پہ پھنس گیا تھا کیل. وہ بڑا مشکل وقت تھا میرے اوپر، بہت ہی مشکل. اور یہ چھوٹی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ میری بڑی بیٹی بیمار ہو گئی تھی، ہم ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی، وہ میرے لیے بڑا مشکل وقت تھا. پھر جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور وہ بھی تکلیف میں تھے 40-50 دن کی، وہ میرے لیے بہت مشکل تھا. اور پھر میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ وہ ڈائلسس تھا. ڈائلسس ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے، وہ بڑا میرے لیے مشکل ترین وقت تھا زندگی کا. ایسے میں نے یہی سوال ہر کیسے پوچھتا ہوں. ہاں. اور یقین کریں 99% جو خوبصورت لمحہ قرار دیتے ہیں وہ یہ قرار دیتے ہیں جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی یا بیٹی کے آنے پہ اور تکلیف دہ یا اس کو کوئی تکلیف پہنچی. آخر یہ اتنا ایسوسیشن اولاد کے ساتھ کیسے، مطلب بیٹی کے ساتھ اتنا محبت کیسے؟ فیملی ہے نا. دیکھیں اب میں یہ سوال اپنی ٹریننگ میں پوچھتا ہوں کہ آپ ان 5 لوگوں کے نام بتائیں جو اللہ آپ سے پوچھے کہ ان 5 لوگوں کو جنت میں ڈال دیں آپ، تو آپ اپنے پیرنٹس کا نام لیں گے، بہن بھائی کا لیں گے، یا اور اپنی اولاد کا، بچوں کا لیں گے، بیوی کا لیں گے، یہی لیتے ہیں نا آپ. تو کیونکہ آپ کی افیکشن ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو پھر پین اتنی زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا بھتیجا ہے یا آپ کا کوئی ہمسایا ہے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں نا، وہ بھی بچہ ہوتا ہے، اس کی پین نہیں ہو رہی ہوتی آپ کو، کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دیکھ کے آپ کو پین ہوتی ہے. حالانکہ وہ پین میں بالکل بھی نہیں تھی، وہ کھیل رہی تھی، لیکن جب وہ ایکس رے کیا تو اس میں آ گیا. اچھا. تو وہ اس میں پھر ہمیں بہت سٹریس آ گیا کہ اس کا شاید وہ آپریٹ کروانا پڑے. کچھ ڈاکٹر کہتے تھے خود ہی وہ اسٹول سے نکل جائے گا، لیکن وہ 2-3 دن نا وہ یہاں پہ اڑا رہا اور پھر 3 دن کے بعد نکلا. وہ بہت مشکل ترین وقت تھا میرے اور میری وائف کا. اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو سلامت رکھے. سر آپ نے ایک چیز سنی کہ اگر ایکسپیکٹیشن زیادہ نہ ہو تو تکلیف زیادہ نہیں ہوتی. آپ اس چیز کو مانتے؟ ایکسپیکٹیشن ہونی ہی نہیں چاہیے، زیادہ نہیں، کم بھی نہ رکھیں آپ. بالکل بھی نہ ہو. ہاں بالکل بھی نہ رکھیں. کبھی آپ نے کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی؟ نہیں رکھ بھی، اگر میں لوں نا اس کو پھر مینیج کر لیتا ہوں. میں اگر مجھے پین ہو تو پھر میں سوچتا ہوں کہ میں نے غلط ایکسپیکٹیشن انسان سے کیوں لگائی ہے. صحیح. تو ایکسپیکٹیشن آپ لو رکھیں. ایکسپیکٹیشن لو کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز مل گئی ہے تو شکر اللہ کا ادا کریں، اگر نہیں ملی تو کہیں کہ اس میں میری اپنی کوئی غلطی ہوگی. جیسے اس بیس پہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، اگر ہم جس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ وہ ہماری اس طرح سے مدد کر سکے. اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کریں ہی نا ایکسپیکٹ. اگر وہاں سے کوئی چیز مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ملی تو آپ صبر کریں. شکر اور صبر یہ ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شکر اور صبر سے مدد مانگا کرو، ان سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. سر آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں یار لائف کو نا انجوائے کریں، سکون سے رہیں. سکون سے رہیں، بہت زیادہ دولت کمائیں کہ نہ سٹریس نہ رہیں. لیکن اب کچھ لوگ نا 9th میں ہیں، میں حیران ہوتا ہوں وہ بچے اسٹریس میں ہے کہ ہم بڑے ہو کے کیا کریں گے. وہ بھائی اپنا آپ جوانی گزاریں، اچھی پارکس میں جائیں، اسپورٹس میں جائیں، انجوائے کریں، ٹریول کریں، آپ موویز دیکھیں، لائف کو میوزیکل شوز پہ جائیں، اچھے اچھے میوزک سنیں، قوالیاں سنیں. تو لائف کو نا جتنا ہو سکتا ہے نا انٹرٹین کریں، کیونکہ اس انٹرٹینمنٹ سے آپ کو انرجی ملے گی، انرجی سے پھر آپ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے کام کرنے کے لیے. سر ہر انسان کی نا اپنی کچھ ویلیوز ہوتے ہیں جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اگر ایک انسان ہے، کچھ اسلامک ویلیوز بھی ہوتی ہیں، دینی اعتبار سے ہر مذہب کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر ایک انسان ہے وہ ایک جگہ پہ اچھی طرح سیٹلڈ ہے اور اس کو وہاں پہ فیل ہو کہ میری کچھ ویلیوز ڈسٹرب ہو رہی ہیں اور میں مجھے ہیپینس فیل نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے روزگار کو پھینک کے جا سکتا ہے؟ نہیں، میں اس کو بالکل بھی پریفر نہیں کرتا کہ وہ روزگار چھوڑ کے جائے. وہ مینیج کرے چیزوں کو، وہ دیکھے کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرے پہلے. اگر مینیج نہیں ہو رہا لیٹ سپوز، پھر دوسری جاب تلاش کرے پہلے. اچھا. تلاش جب جاب ہو جائے پھر چھوڑے. صحیح سے، کیونکہ بہت سے لوگ چھوڑ دیں پھر بے روزگار. نہیں، وہ اس کے میں حق میں نہیں ہوں کہ آپ نے ون فائن ڈے آپ نے کہا جی مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
میں اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. چیزوں کو نا مینیج کرنے کی کوشش کریں, سٹریس کو مینیج کریں, لوگوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں, کم بولیں, سنیں زیادہ, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سر بہت شکریہ آپ کو تشریف لانے کا. شکریہ یاسر صاحب. آپ کو ہمیشہ ایسی سلامت رکھے, خوش رکھے. اچھا لگتا ہے مجھے آپ کے ساتھ ہمیشہ بات کر کے. سر تھینک یو سو مچ, یہ آپ کی محبت ہے. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہمارے ستارے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی چمکتے رہے اور میری اس پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو جو رول یہ پلے کر رہے ہیں ہمیشہ پلے کرتے رہیں. اپنے میزبان محمد یاسر حلیف کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد ہمارا رمضان